جو ایک قطرہ آپ سے تمہیں پیدا کر سکتا ہے، اور جس کے امر سے تمہیں موت آ جائے گی، اور مرنے کے بعد وہی ذات خبر دیتی ہے تمہارا قبر سے اٹھایا جانا اور دوبارہ زندہ ہونا، تو دو مراحل، تخلیق بھی اللہ کے امر سے ہے اور موت بھی اللہ کے امر سے ہے۔ اور اللہ نے جو خبر دی ہم تم کو اٹھائیں گے، دوبارہ زندہ کریں گے، وہ بھی اللہ کے امر سے۔ جو ذات پیدا کرنے پر قادر ہے اور مارنے پر قادر ہے چلتے پھرتے انسان کو، وہ ذات اسی انسان کو قبر سے زندہ کر کے دوبارہ اٹھانے پر بھی قادر ہے۔ اور تم کفر کی وادی میں داخل ہو محض اسی عقیدے کی بنا پر، عقل سے سوچتے ہو، رب تعالیٰ کی وحی کو نہیں دیکھتے، اللہ کے فرامین کو نہیں دیکھتے۔ اللہ ہر شے پر قادر، اور ہم ہارے ہوئے نہیں ہیں کس بات پر؟ علی ان نبدل امثالکم، اس بات پر کہ ہم تبدیل کریں تم جیسے لوگوں میں، یعنی تم مر جاؤ اللہ کے امر سے، اور تمہارے بعد ہم تم جیسے لوگوں کو تمہاری جگہ لا بسائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ علی ان نبدل امثالکم، یہ کہ ہم تبدیل کریں تم جیسوں کو، یعنی تمہیں مار کے تمہاری جگہ تم جیسے لوگوں کو لا بسائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فعل اور اس کا کام ہے جو اس پر قادر ہے۔ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں پیدا کرے اس وقت میں جس کو تم نہیں جانتے، یعنی جب تم مر جاؤ گے اور قیامت قائم ہوگی اس وقت تم کو بنانا اور قبروں سے اٹھانا اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے۔ وَنُنشِئَكُمْ، اور یہ کہ تم کو پیدا کرے فی ما، اس وقت میں لا تعلمون، جس کو تم نہیں جانتے، یعنی قیامت کا علم اللہ کے پاس، کسی انسان کے پاس نہیں، کسی نبی کے پاس نہیں، کسی ملائکہ فرشتے یا جن کے پاس نہیں، اللہ کے پاس، تم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ جب وہ وقت آئے گا اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ بنائے گا اور پیدا کرے گا اور اٹھائے گا، اور قیامت کے دن رب تعالیٰ کے سامنے تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا حساب و کتاب کے لیے، اور اپنی پوری زندگی کی رپورٹ جاننے اور معلوم کرنے کے لیے۔